سائفر کیس میں سزاؤں کے خلاف درخواست پر سماعت پرسوں تک ملتوی۔ بانی چیئرمین تحریک انصاف و سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر قانونی قید کو آج 218 روز گزر چکے ہیں۔ چیئرمین عمران خان اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں سزاؤں کے خلاف درخواست پر آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ عمران خان کے وکلاء بیرسٹر سلمان اور سکندر ذوالقرنین نے دلائل دیے۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے عدالت کو اپیل کے طریقہ کار کے متعلق آگاہ کیا، جبکہ سکندر ذوالقرنین نے اسپیشل پروسیکیوٹر کی تعیناتی پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ جب ایکٹ میں پروسیکیوٹر کا ذکر ہی نہیں تو یہ کیسے کونسل کر رہے ہیں۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد سماعت پرسوں تک ملتوی کر دی۔ القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کی درخواست ضمانت سماعت کے لیے مقرر۔ چیئرمین عمران خان کے وکیل انتظار حسین پنجھوتا نے اپنی ٹویٹ میں بتایا، القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کی درخواست ضمانت 14 مارچ کے لیے مقرر۔ اس وقت عمران خان القادر ٹرسٹ کیس کے علاوہ دیگر 3 کیسز میں قید ہیں: عدت کیس، توشہ خانہ کیس، نیب کیس اور سائفر کیس۔ آج ان تینوں کیسز کی اپیلیں بھی سماعت کے لیے مقرر ہیں۔ امید ہے جلد ان کیسز کا فیصلہ ہوگا اور خان صاحب ہمارے درمیان ہوں گے۔ عدت کیس میں سزا کے خلاف درخواست پر جج اور پروسیکیوشن کے تاخیری حربے۔ وکیل انتظار حسین پنجھوتا کے مطابق آج عدت کیس کی اپیل میں جب ہماری جانب سے جج صاحب کو یہ درخواست کی گئی کہ اگر آپ نے کیس ملتوی ہی کرنا ہے تو اگلی تاریخ کو اسی ہفتے میں دے دیں، تو جواب آیا کہ میں اپنے روسٹر کے مطابق تاریخ دوں گا۔ اس کیس کے ٹرائل میں کسی روسٹر کسی وقت کی کوئی تمیز نہیں کی گئی تھی اور رات 12 بجے تک بھی ٹرائل چلایا گیا تھا اور پھر درمیان ہی میں سزا دے دی گئی تھی۔ آصف زرداری نامکمل ہاؤس سے صدر بنے، وہ صدر بننے کے قابل نہیں، اپنا علاج کروائیں۔ سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب نے آج اہم پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، آصف زرداری ایک نامکمل ہاؤس سے منتخب ہوئے، ہاؤس مکمل نہیں تھا۔ ایک دوسری بات، آصف زرداری کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ وہ صحیح معنوں میں اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ صدر سپریم کمانڈر ہوتا ہے، اس کی صحت اجازت نہ دیتی ہو تو وہ اس کرسی پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں، وہ مفاہمت نہیں کر سکتے، وہ اپنا علاج کروائیں، آرام کریں۔ عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو قانون کے مطابق جو سہولیات میسر ہوں دی جائیں۔ ان کو ایک کمرے تک محدود رکھا گیا ہے، کھانے کے حوالے سے بھی مسائل ہیں، یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ بشریٰ بی بی کو عمران خان کی کمزوری ہرگز نہ سمجھا جائے، وہ ان کی طاقت ہیں۔ IMF نے جو عمران خان سے ملاقات کی، اس میں خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ قرضہ جاری کریں لیکن انتخابات آئین و قانون کے مطابق وقت پر شفاف ہونے چاہئیں۔ قرض ریفارمز کے لیے جاری ہوتا ہے، اس غیر آئینی اور غیر قانونی حکومت میں صلاحیت نہیں کہ وہ یہ ریفارمز لا سکیں۔ ہم نے اس لیے خط لکھا کہ جو قرضہ آپ دینے جا رہے ہیں اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ عمران خان سے سینٹ الیکشن کے متعلق ہدایات لینے کے لیے ملاقات کی اجازت دی جائے۔ قائم مقام چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر خان نے آج میڈیا سے گفتگو میں کہا، سینٹ الیکشن کے حوالے سے بانی چیئرمین عمران خان سے ناگزیر مشاورات کے لیے ملاقات کی اجازت کے حصول کے لیے آج عدالت سے رجوع کیا ہے۔ ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں اور عدلیہ پر اعتماد کرتے ہیں۔ بانی چیئرمین عمران خان کے خلاف تمام مقدمات میں عدالتی کارروائی کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے چلایا گیا، جو بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ عدلیہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کا نوٹس لے۔ تحریک انصاف پر ظلم کرنے والا نگران وزیر اعلیٰ اب وفاقی مشیر داخلہ بن گیا۔ محسن نقوی، جو کہ 1 سال پنجاب کا غیر آئینی وزیر اعلیٰ رہا، جو پولیس اور بیوروکریسی کے ذریعے PTI کو کچلنے کا ذمہ دار ہے، جس کی بیوروکریسی اور پولیس نے الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد دھاندلی کے دنیا کے تمام ریکارڈ توڑے، جس کے مظالم کو تحفظ دینے کے لیے پہلے PCB کا چیئرمین لگایا اور اب وہی محسن نقوی وفاقی وزیر بن چکا ہے۔ کیا خود کو صحافی کہلانے والا اور نیوز چینل کا مالک کسی حکومت کا وفاقی وزیر بن سکتا ہے؟ محسن نقوی کی تعیناتی ثابت کرتی ہے یہ نگران وزیر اعلیٰ نہیں بلکہ عمران خان کے مخالفین کی ایک کٹ پتلی ہے۔ 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن کے کرداروں کو نوازنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔
فالس فلیگ آپریشن کی ایک اور ذمہ دار مریم اکرام کو انعام مل گیا۔ مریم اکرام نے جان بوجھ کر تحریک انصاف کا جھنڈا اور ٹوپی پہن کر پولیس کی جانب سے آگ لگائی ہوئی گاڑیوں کے سامنے کھڑے ہو کر تصاویر بنوائیں، جن کو نون لیگی میڈیا سیل نے تحریک انصاف کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کیا۔ آج اسی مریم اکرام کو نون لیگ کی جانب سے مخصوص نشست پر MNA کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے۔ کیا اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ عدالتی احکامات سے بالا تر ہے؟ اڈیالہ جیل کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ الطاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات ماننے سے انکار کرتے ہوئے علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کو عمران خان سے ملنے کی اجازت نہ دی۔ جمعہ کے روز ہائی کورٹ کے جسٹس سمن رفت نے اڈیالہ جیل کے اعلیٰ حکام کو حکم جاری کیا تھا کہ مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ کی سوموار کے روز تحریک انصاف کے بانی عمران خان سے ملاقات کرائی جائے۔ آج علامہ راجہ ناصر عباس جعفری ملاقات کے لیے پہنچے تو اڈیالہ جیل کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل DSP الطاف نے عدالتی احکامات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ملاقات کرانے سے صاف انکار کر دیا۔ مجلس وحدت المسلمین کے مرکزی رہنماؤں نے اس غیر قانونی عمل پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے DSP کے خلاف عدالتی چارہ جوئی کا اعلان کیا ہے۔